کوئی باہر نہیں آیا. کسی نے خالی یہ اخباری مذمت کر دینا، ٹی وی پہ بیٹھ کر مذمت کر دینا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ہم تو اس کو سمجھتے ہی نہیں. ہم نے جس طرح کی زندگی دیکھی اور جو ہم کرتے رہے اور جو اب کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بات چیت، کہ ہمارے کچھ علاقے ہیں ادھر، ان میں سیلاب آتا تھا. حکومت کیا کرتی کہ جب لوگ ڈوب جاتے تو بعد میں کہیں آٹا تقسیم کر دیتے، کہیں دال تقسیم کر دیتے، کہیں ایسے پوچھنے آ جاتے، اپنی ویڈیو بنوا لیتے، ٹی وی پہ چلا دیتے کہ فلاں منسٹر صاحب فلاں علاقے میں گئے اور وہاں اتنے لوگ ڈوب کر مر گئے. تو وٹ وی ڈیڈ، ہم نے وہ جس وجہ سے سیلاب آتا تھا اس کی تحقیق کی، بڑے نالوں کی صفائی بڑے ہی پیارے انداز سے کرائی، اور پھر سیلاب نہیں آیا راولپنڈی کے اندر، خاص طور پہ جراحی قصبے. تو لوگ ڈوبنے سے مر گئے. جب ہم کام کر رہے تھے یہ والا تو لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہو کر واٹ یو آر ڈوئنگ ان دی نالاز. تو ہم ان سے کہتے تھے کہ ہمارا سونا گم ہو گیا، وی آر لوکنگ فار دیٹ، ہم اپنے سونے کو تلاش کر رہے ہیں. پھر جن کو حقیقت بتاتے تھے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بہت سی آبادیاں ہیں جو بارشوں میں ڈوب جاتی ہیں، ان کے گھروں میں 6 فٹ 7 فٹ 8 فٹ پانی آ جاتا ہے، تو واٹ وی کین ڈو فار دیم. تو ہم نے سوچا کہ یہ نالوں کی صفائی کرائیں. نالوں میں بھی تقریباً 7-8 فٹ سلٹ تھی، یعنی گند جو ڈالا گیا تھا وہ 7-8 فٹ تک تھا. اتنا ہی پانی لوگوں کے گھروں میں آتا تھا. تو ڈیسیژن یہی ہوا کہ اس کی نالوں کی صفائی کرا دیں گے، یعنی جراحی کس کی، تو یہ جتنی ملحقہ آبادیاں ہیں وہ نہیں ڈوبیں گی. اور ایسا ہی ہوا اللہ کے فضل سے. تو لیکن جن دوستوں سے ہم بات کرتے تھے کہ ہم سیلاب کو روکنا چاہتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ایسے کہہ رہے تھے دس از جسٹ دی اسٹیپ ٹو کنٹرول دا فلڈ ان دیز ایریاز. تو کہتے تھے ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ تو چونکہ اللہ نے کرنا ہے، بارشیں تو اللہ کے فضل سے ہوتی ہیں، اللہ تھوڑی دے زیادہ دے. تو وٹ وی ور سیئنگ ٹو دیم کہ دیکھو اگر پانی یہاں تک آ جائے انسان کے ناک کے اوپر تو انسان مر جاتا ہے، اور اگر ہم یہ 2 انچ کا یا 1 انچ کا پانی اگر منہ سے نیچے بھی لے آئے، یعنی 1-2 انچ بھی ہم نے بچا لیا، تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے انسانوں کو زندگی دی کہ انسان سیدھا کھڑا ہو جائے اور پانی یہاں تک ہو تو وہ بچ جائے گا، اگر پانی یہاں ناک پہ آ گیا تو مر جائے گا. تو الحمدللہ رب العالمین، جب ہم نے یہ پروجیکٹ کیا، کام کیا، تو اللہ نے فضل فرمایا، اور پھر بارش ہوتی تو انسان کے گٹے بھی نہیں بھیگتے تھے چونکہ پانی کو جگہ مل گیا. تو میں نے بہت سی ایسی باتیں بھی بتائیں کہ نشاندہی بھی کی کہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اپنا رستہ خود بناتی ہے. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب پانی کو رستہ نہ ملے تو اس کے رستے میں جو بھی چیز آئے، چاہے مکان ہو، کوٹھی ہو، گاڑی ہو، تو وہ اسے بہا کے لے جاتی ہے. وہ صدیقی صاحب نہیں ہے کہ رستہ بدل لیں گے. کوشش کریں یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اس کو اپنائیں اور نماز کی طرف واپس آئیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے والے بن جائیں. سلام کرنے میں پہل کریں. بہت سی اس کی ترتیب ہے کہ پیدل چلنے والا جو ہے وہ بیٹھے والے کو سلام کرے، اور جو تیز رفتار چل رہا ہے وہ سلو سپیڈ والے کو سلام کرے، لیکن جو سلام پہلے کرے گا اس کو زیادہ اجر ملے گا. تو اب آپ اگر اجر لینا چاہتے ہیں، if you want to get real credit، تو آپ سلام کریں. اس سے آپ کا جو بڑا پن ہے وہ بھی سامنے آئے گا، کہ جیسے عام طور پہ یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ بڑے آدمی سلام نہیں کرتے. تو میں تو آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، آپ کی بیوٹی کو سلام کرتا ہوں، آپ کی خوبصورتی کو سلام کرتا ہوں، اور آپ کے اچھے کاموں کو سلام کرتا ہوں، اور آپ سے جو توقع کرتا ہوں کہ جو اچھی بات آپ کو ملے اس پر فوری عمل شروع کریں. اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھنا، ان کی ضرورتوں کو دیکھنا، یہ بھی صدقہ ہے. اور صدقہ جو ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے. اللہ کی
جو مہربانی ہے ان میں اضافے کا باعث بنتا ہے. آپ جتنی جلدی اپنی زندگی کو بنا لیں اس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں. جو ماں باپ آپ کے اوپر توقع رکھتے ہیں، آپ سے خواہش رکھتے ہیں کہ آپ بڑے آدمی بن جائیں، تو یہ جو دنیا یہ تو عارضی ہے، اس میں نہ ماں رہی نہ باپ رہا. بہت سے ایسے خاندان ہیں دنیا میں جن کا کوئی بھی نہیں، اکیلے ہی رہ کے بیچارے کسی بھی وجہ سے. تو ہم جو چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں، چونکہ آپ خوش ہوں گے تو ہمیں خوشی ہوگی. آپ کو ہم پریشان دیکھیں گے تو ہم کب خوش ہوں گے؟ یہ تو ہوتا ہی نہیں. جب سارے خوش ہوتے ہیں تو کوئی ہمیں خوشی ہوگی. حالات تو جیسے بھی ہوں، پہلے دور کا جو تقاضے تھے وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، ایون گاڑیاں نہیں تھی، بجلی نہیں تھی. وی اسپینڈ لائف ان دیٹ ٹائم وین دیر واز نو الیکٹریسٹی. آج اللہ کا بہت فضل ہے، لیکن جس طرح میں توقع کرتا ہوں، ہمارا جو اندازہ ہے کہ دیکھو ہر شخص ترقی کر رہا ہے، ہر شخص، جس میں ہم بھی شامل ہیں. ہم ایسے نہیں تھے جیسے آج اللہ کے فضل سے بیٹھے ہیں. اور آج اللہ کے فضل سے یہ ٹیکنالوجی، سائنس، علم و ادب بھی ہمارے ساتھ ہے. تو چار چیزیں ہیں بس، ان کو آپ نے قابو میں رکھنا ہے کہ علم و ادب بھی ہونا چاہیے، یعنی علم بھی آپ کو ہونا چاہیے، ادب بھی آنا چاہیے. اگر علم ہے ادب نہیں ہے تو آئی تھنک دس از جسٹ لائک دی پوائزن. علم بھی پھر آپ کے لیے زہر قاتل ہے، یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. علم بہت بڑی رکاوٹ ہے، علم بہت بڑا حجاب ہے. کوشش کریں کہ علم ضرور ہو لیکن ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، کہ جس کا جو مقام ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. آپ اپنے بڑوں کی عزت کریں گے، اللہ خوش ہوں گے. آج کیوں ہر آدمی مارا جا رہا ہے؟ ہر گلی کے کونے پر ایک دہشت گرد کھڑا ہے. جب آپ انٹر ہوں گے تو وہ آپ کی جیب خالی کرا لے گا، آپ کا موبائل لے لے گا، آپ کی ساری جمع پونجی جو آپ نے شاید آج ہی کیش کرائی وہ سب منٹوں سیکنڈوں میں لے کر چلا جائے گا. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو ہیڈن سیکیورٹی ہے، سیکرٹ سروسز آف اللہ تعالیٰ ہیں، اس تک ایکسیس آپ کیسے کریں. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان پر ڈاکے نہیں پڑتے. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو کوئی نہیں لوٹتا. ابھی جو اللہ کا بندہ بننا ہے، ہاؤ اٹ از پاسبل؟ از اٹ پاسبل فار یو ٹو بیکم فرینڈ آف اللہ تعالیٰ؟ کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ مطلب اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ کا بندہ ہے، وہ تو اللہ سے ملا دے گا، ویری سمپل. لیکن ٹو مینٹین دا فرینڈشپ ود اینی ون ان دس ورلڈ از ناٹ اے ایزی جاب. تو جب انسانوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو اس کو بھی مینٹین کرنے کے لیے بڑے تقاضوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو اللہ سے دوستی، سبحان اللہ، پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی، کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی آسان کام ہے؟ جیسے کوئی شخص کمشنر کا واقف ہو، دوست ہو، تو پھر اس کو کمشنر کے لیول پہ تو آنا ہی پڑے گا. کچھ اس کے بھی تقاضے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل چپلیں کسی اور رنگ کی، کپڑے اور رنگ کے، اور ایسے ہی برے حال باقی دیہڑے کمشنر صاحب سے کہے جا کے کہ میں تو آپ کا دوست ہوں. تو وہ جو، جب آپ کو میں صرف یہ ایگزامپلس دے رہا ہوں کہ کوئی بریگیڈیئر صاحب کا دوست ہو تو اس کو کم از کم بریگیڈیئر جیسا تو بننا پڑے گا نا، یا اس کے معیار پہ تو آنا پڑے گا. کوئی تو سٹینڈرڈز ہوگا فرینڈشپ کا. تو جو اللہ کی فرینڈشپ ہے اس کی جو ڈیمانڈز ہیں، سب سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے، یعنی سجدہ سجود میں دل کو لگانا پڑتا ہے. پھر تمام طرح کے غرور اور تکبر سے نکلنا پڑتا ہے. سچائی کو، صداقت کو، امانت کو، شرافت کو، کردار کو بنانا پڑتا ہے. آپ کہیں کہ جی میں اللہ کا دوست بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں اور میں کچھ بھی نہ کروں دنیا میں، جو مرضی میں کرتا رہوں، ریسلنگ کھیلتا رہوں،
تو میں بھی آپ دنیا کے تو کھلاڑی ہو سکتے ہیں اور دنیا میں تو ممکن ہے آپ بادشاہ بن جائیں، لیکن ایک بادشاہ کے بارے میں نے پڑھا، یہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی بادشاہت چھوڑ دی تھی اور خلافت یعنی ولایت کی طرف واپس آئے۔ تو ظاہر ہے جب بادشاہ ہوتا ہے تو اس کے پاس دولت ہوتی ہے، اختیارات ہوتا ہے، سب کچھ ہوتے ہیں، اور جب وہ سب چھوڑ دے اور اب اس کے پاس کپڑے بھی نہیں، کھانے کو بھی نہیں، رہنے کو بھی کچھ نہیں، اور کوئی دے بھی تو وہ لینا نہیں چاہتا چونکہ اس نے خود چھوڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے اپنا جبہ مبارک یعنی اپنا لباس سی رہے تھے سوئی سے۔ تو ایک دوست جو انہیں جانتا تھا کہ یہ تو بادشاہ تھے، آج دیکھو کہ اس فقیری کی حالت میں یہاں بیٹھے اپنے کپڑے سی رہے ہیں، انہوں نے پوچھا آپ کو یہ بادشاہی چھوڑ کے کیا ملا؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جس سوئی سے سی رہے تھے کپڑے وہ دریا میں پھینک دیے، اور پھر آواز دی کہ میری سوئی واپس لاؤ، تو تمام مچھلیاں اپنے منہ میں ایک ایک سوئی لے کر اوپر نمودار ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے میری سوئی چاہیے، تو پھر ایک مچھلی آپ کی سوئی لے کر آئی۔ تو یہ آپ نے بتایا اس دوست کو کہ دیکھو جب میں بادشاہ وقت تھا تو میری کوئی سنتا ہی نہیں تھا، آج میں فقیر ہوں، بظاہر میرے پاس کچھ نہیں، لیکن یہ ساری مخلوق میری ایک سوئی کی جگہ دیکھیں کتنی سوئیاں لے کر آئی تھی، پھر ساری مخلوق سنتی ہے ان کی بات۔ اب یہ بات اتنی آسانی سے سمجھ میں آ جائے تو یہ فائدے کیوں ہوتے ہیں کہ چونکہ اللہ کا دوست ہے تو پھر ساری دنیا جو ہے، ساری دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے رنگ برنگی، وہ سب دوست بن جاتی ہے۔ یہ حکم الہی آتا ہے کہ ہی از مائی فرینڈ، ناؤ ایوری ون شوڈ ٹیک کیئر آف ہم۔ اب آپ کیسے دوست بنتے ہو، کس طرح اسے مینٹین کرتے ہو، تھنک اباؤٹ دس۔ اور میں ایک شارٹ بریک کرتا ہوں چونکہ زیادہ باتیں کنٹینیوسلی کرنے سے یو ول گیٹ بور۔ آئی تھنک وی شوڈ ٹیک ریسٹ لٹل بٹ، ناٹ ٹو مچ۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہوں گا کہ پھر چونکہ نماز کا وقت ہے تو بغیر نماز کے نو لائف۔ دس از دا ڈفرینس بٹوین مسلمس اینڈ نان مسلمس۔ دس از ون وٹ وی کین سے ٹو یو کہ یہ تو واحد ایک ایسا عمل ہے جو ہر روز آپ کو بتائے گا کہ یہ مسلمان ہے اور وہ نان مسلم ہے جو نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ مسلمان اللہ کرے سب کو سمجھ آ جائے بات ہماری، اور سب پریکٹیکل ہو جائیں، سب نمازی ہو جائیں، اور نماز بھی جماعت سے پڑھیں۔ جب آپ ادھر سیدھے ہاتھ پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو نیت بھی یہ رکھیں کہ یا اللہ اس طرف جتنی مخلوق ہے اس پہ اپنا فضل و کرم کریں۔ ادھر کریں تو یہ نیت رکھیں کہ جو میں سلام بھیج رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کی ساری سلامتی اور برکات جو ہیں وہ اس طرف رہنے والوں پر، یہ امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ نیت کریں گے اللہ فضل کر دیں گے، چونکہ آج وہ نہ کوئی سمجھانے والے رہے نہ بتانے والے رہے، ہر آدمی جو ہے وہ دادا بن گیا۔ دادا گیری جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، جو اس دنیا کا حال ہوا۔ کراچی غریب کی ماں تھی، روشنیوں کا شہر تھا، آج وہاں کوئی نہیں۔ آپ ہمت کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے۔ اپنا بھی خیال رکھیے، اپنوں کا خیال رکھیے، سب کو اپنا بنائیے، اس ملک کو اپنا سمجھیے، اس دنیا کو اپنا سمجھیے کہ اللہ نے آپ کے لیے بنائی، اور آپ نے اس کو چھوڑ دی تو یہ ڈرٹی اور بیڈ ڈرٹی ہو گئی۔ آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اسٹل دیر از اے ٹائم۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔